بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ رمضان سے پہلے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کے کچھ حالات، واقعات اور ان کے معمولات کو جاننے کا، تاکہ ان حضرات کی زندگی سے ہمیں بھی کچھ سبق ملے اور ہم جان سکے کہ اپنی زندگی کی مشکلات کو انہوں نے کیسے فیس کیا، کیسے انہوں نے مشکل حالات میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے محنت کی، کس طرح ان کی جانی اور مالی قربانیوں کے نتیجے میں ہمارے پاس تک دین پہنچا، تاکہ یہ جاننے کے بعد ہمیں ان کی اتباع کرنے کی کچھ توفیق مل جائے اور ان کی قربانیوں کو جان کر ان کی عزت اور عظمت جو ہونی چاہیے اس کا کچھ احساس ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو۔ ہمارا یہ سلسلہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے کچھ حالات کے متعلق مکمل ہو چکا ہے۔ آج ہم مزید حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے کچھ حالات کو اور دیکھنے کی کوشش کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ اب سے پہلے جو ہمارا آخری سیشن تھا اس میں ہم نے جانا کہ اللہ کے رسول حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ہم نے جانا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ہم نے جانا کہ فرشتوں کے یہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا کیا مقام ہے۔ ہم نے جانا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ذرا بھی بات اوپر نیچے سنتے تو ان کی حمیت اور ان کی غیرت کس طرح جاگ جاتی، کس طرح وہ اپنے مال کا دریا بہانے کے لیے تیار ہوتے اور خزانے کے خزانے لٹا دیتے تھے۔ آج ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زندگی کے ایک اور پہلو پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور ہے، آپ نے بھی یقیناً کہیں نہ کہیں ضرور سنا ہوگا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سامنے جب قبر کا تذکرہ ہوتا یا آپ قبر کے پاس سے کبھی گزرتے تو آپ کے لیے اپنے جذبات پر قابو پانا مشکل ہو جاتا تھا۔ قبر کے عذاب کا ڈر اتنا زیادہ ان کے دل و دماغ کے اندر بسا ہوا تھا، جب کوئی ٹوکتا بھی کہ آپ کے لیے تو اللہ کے رسول نے 2 مرتبہ تو باقاعدہ جنت کی بشارت دی ہے اور اس کے علاوہ متعدد مواقع پر متعدد عنوان سے آپ کے لیے جنت کی بشارتیں موجود ہیں، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں وہ پہلی منزل ہے جہاں سے اگر گزر گئے تو حالات آسان ہیں، وہیں پکڑ لیے گئے تو پھر نہ جانے کیا بننے والا ہے۔ تو قبر کا تذکرہ پریشان کر دیتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ قرآن کریم سے بے پناہ محبت کرتے تھے، قرآن کریم سے بے پناہ تعلق رکھتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرتے تھے، بہت قرآن کریم پڑھتے تھے۔ چنانچہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت میں کچھ صحابہ کا تذکرہ کرتے ہیں، ان میں ایک ذکر کرتے ہیں حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ کا کہ انہوں نے حرم کے اندر جانے کے بعد خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر کے پورا قرآن ایک رکعت کے اندر پڑھا ہے، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا وہ تذکرہ کرتے ہیں، ایک رکعت میں پورا قرآن کریم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پڑھا ہے۔ حضرت عثمان قرآن کریم سے بے پناہ محبت رکھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے بھی ان کی اس محبت کی قدر کی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، جب وہ لوگ جو ان کے خلاف ہیں ان کے خلاف ایک پروپیگنڈے کے تحت جمع کیے گئے ہیں، سازش کے تحت جمع کیے گئے ہیں، جب انہوں نے آپ کو شہید کیا اس وقت بھی آپ کے سامنے قرآن کریم کھلا ہوا تھا، آپ قرآن کریم پڑھ رہے تھے،
آپ کو شہید کرنے کے وقت جب خون بہا، اس خون کا قطرہ قرآن کے جس حصے پر پڑا وہاں قرآن کی آیت کا وہ ٹکڑا تھا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، آپ کے لیے اللہ ان کی طرف سے کافی ہو جائے گا، آپ پریشان نہ ہو، اللہ ان کو بدترین انجام میں گھیرے گا۔ چنانچہ ان کا حشر جب آپ تاریخ کے اوراق پلٹ کر کے دیکھیں گے تو بہت ہی بدترین انجام سے وہ لوگ گزرے ہیں۔ الغرض حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی قرآن سے یہ محبت اللہ نے قبول فرمائی، اور ایک بڑا کارنامہ اللہ کی رحمت سے ان کے ہاتھوں سر انجام پایا جو ساری امت پر بہت بڑا احسان ہے، اور وہ ہے کہ قرآن کریم کو ایک جگہ پر جمع کیا۔ قرآن کریم ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جمع کرایا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بار بار جب اصرار فرمایا، یہ بات ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، اس بات کے متعلق پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلامی حکومت کا دائرہ بہت پھیل چکا تھا۔ تقریباً سن 24 یا 25 ہجری کی بات ہے کہ شمالی افریقہ کا علاقہ، آرمینیا کا علاقہ، آذربائیجان کا علاقہ یا تو فتح ہو چکا تھا یا کچھ حصے اس کے باقی تھے، جس کی وجہ سے اسلامی لشکر وہاں موجود تھا۔ اس لشکر کے اندر کچھ فوج عراق کی تھی، کچھ فوج شام کی تھی، اور آپ ایک بات جانتے ہیں، کسی بھی زبان کے لیے نام ایک ہوتا ہے کہ اس علاقے میں زبان یہ ہے، لیکن اس کو بولنے کے لہجے اور طریقے تھوڑے تھوڑے فاصلے سے بدلتے رہتے ہیں۔ ہمارے وطن عزیز میں ہندی اور اردو وہ زبانیں ہیں جو کثرت سے بولی جاتی ہیں، کسی علاقے میں اردو کے الفاظ زیادہ ہیں، کسی علاقے میں ہندی کے الفاظ زیادہ ہیں، لیکن سمجھتے سب انہی دونوں کو ہیں۔ البتہ یہی زبانیں جب علاقوں کے فرق کے ساتھ آگے بڑھتی ہیں تو باوجود ہے کہ ہندی زبانیں، لیکن بولنے کا طریقہ اس علاقے کے لوگوں کا الگ ہے، اس علاقے کے لوگوں کا الگ ہے۔ اسی کو آپ کہیں گے لحن، اسی کو آپ کہیں گے لہجہ۔ تو پورے عرب کے اندر عربی زبان بولی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس عربی کو بولنے کے طریقے الگ الگ ہیں۔ اس علاقے کے اندر عربی ایسے ڈھنگ سے بولی جاتی ہے، اس علاقے کے اندر عربی ایسے ڈھنگ سے بولی جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، عربی زبان میں نازل فرمایا، لیکن ایسے ڈھنگ سے کہ تمام علاقوں کے لہجوں اور زبانوں کی رعایت ہو سکے، اس چیز کی رعایت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ بنیادی طور پر جس لہجے کو دھیان میں رکھا ہے وہ ہے قریش کا لہجہ۔ تو اصل قرآن قریش کے لہجے میں نازل ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ رعایت تمام علاقوں کی ہے۔ اسی لیے آپ نے وہ حدیث سن رکھی ہے کہ انزل القرآن علی 7 احرف، 7 الگ الگ حرفوں میں نازل ہوا ہے۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے وہ کبھی ہم بعد میں سمجھیں گے۔ فی الحال یہ کہ قرآن ایسے ڈھنگ سے نازل ہوا کہ تمام علاقوں کے، عرب کے تمام علاقوں کے لہجوں کی رعایت ممکن ہو، اور ابتدائے اسلام میں ہر علاقے کا آدمی اپنے لہجے کے لحاظ سے قرآن کریم کو پڑھتا تھا۔ ان کے یہاں جس ڈھنگ سے عربی بولی جا رہی ہے، قرآن کے الفاظ کو اس ڈھنگ سے پڑھتا تھا، اور اس کو برا بھی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اب حالات کچھ بدلنے شروع ہوئے جب یہ علاقے فتح ہوئے، جب عراق اور شام کی فوجیں یا دوسرے کچھ علاقوں کی فوجیں آرمینیا اور آذربائیجان کے علاقے میں موجود ہیں، اور وہ سب کے سب قرآن کو پڑھتے ہیں۔ یہ اپنے لہجے میں قرآن کو پڑھتا ہے، یہ اپنے لہجے میں قرآن کو پڑھتا ہے، جو برا نہیں ہے، لیکن یہ کہتا ہے تم غلط پڑھ رہے ہو، یہ کہتا ہے تم غلط پڑھ رہے ہو۔ یہ چیز بری شامل ہو گئی، جس کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پریشان ہوئے۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ جب جنگ کی کامیابی کے بعد مدینہ منورہ واپس آئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو اس وقت میں امیر المؤمنین ہیں، ان سے فرمایا کہ امیر المؤمنین اس امت کو بچا لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ قرآن میں ویسے ہی اختلاف کرنے لگے جیسے یہود و نصارہ نے اپنی اپنی کتابوں میں اختلاف کیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بہت دنوں سے اس خطرے کو محسوس کر رہے تھے کہ اگر ابھی اس کی حفاظت کا کوئی نظم نہ ہوا تو یقیناً معاملات بعد میں خراب ہونے والے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے توجہ دلانے کے بعد فوری طور پر اقدام کیا، اور حضرت
ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قرآن کا جو نسخہ تیار کیا تھا وہ ان کی زندگی کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آ گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد وہی قرآن کریم کا نسخہ جو مختلف صحیفوں میں الگ الگ صحیفوں میں موجود تھا وہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تھا، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں، ام المؤمنین رضی اللہ عنہا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت حفصہ کے پاس میں آدمی بھیجا کہ آپ ہمیں قرآن کریم کا وہ اصل نسخہ جو حضرت ابو بکر کے زمانے میں جمع کرایا تھا وہ دے دیں، ہم اس کو دیکھ کر نقل تیار کر لیں گے، کچھ کاپیز بنا لیں گے، اس کے بعد ہم آپ کے حوالے واپس کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے فوراً وہ نسخہ ان کے حوالے کرا دیا۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 4 صحابہ کی ایک کمیٹی بنائی جس کے اندر بڑے بڑے صحابہ کو انہوں نے رکھا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف سے بھی قرآن کریم کو جمع کرنے میں شامل تھے۔ حضرت سعید بن العاص رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبد الرحمن ابن حارث ابن ہشام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان حضرات کی ایک کمیٹی بنائی اور ان کو پابند کیا کہ جس طرح سے قرآن کو جمع کرنے کے لیے جو شرائط حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تھی انہی شرائط کو سامنے رکھ کر قرآن پھر جمع کرو۔ اور اس مرتبہ احتیاط اس درجے میں ہے کہ یہ چاروں حضرات بہترین حافظ قرآن ہیں، صحابی رسول ہیں، قرآن کریم کو بہت اچھے ڈھنگ سے سمجھنے والے ہیں۔ قرآن کریم کا پہلا نسخہ جو معتبر نسخہ ہے، اصل نسخہ ہے، سرکاری نسخہ ہے، وہ نسخہ ان کے سامنے موجود ہے۔ اس کے باوجود یہ نہیں کیا کہ ہم اس کو دیکھ کر کے نقل کر لیں گے، ہمیں تو یاد ہی ہے، نہیں، جس کے پاس میں قرآن لکھا ہوا ہے لے کر کے آؤ۔ وہ حضرات جن کے پاس میں قرآن تختیوں میں، قرآن لکڑیوں پر، قرآن کریم ہڈیوں پر لکھا ہوا تھا، وہ لے کر کے آتے کہ دیکھیں یہ آیت ہمارے پاس اللہ کے رسول کے زمانے سے موجود ہے۔ حضرت ابو بکر کے زمانے میں 2 گواہ چاہیے تھے، جو آدمی آ کے کہے کہ یہ قرآن اللہ کے رسول کے زمانے سے موجود ہے تو 2 گواہ لاؤ جو بتائے کہ ہاں یہ ہے، میرے سامنے پڑھا گیا ہے، لکھا گیا ہے۔ تو اس طریقے سے 2 گواہوں کی شرط اب بھی رکھی گئی۔ اسی پوری ترتیب کے مطابق قرآن کریم کو ان حضرات نے جمع کیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سورۃ الاحزاب کی ایک آیت من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ سے آخر تک، یہ آیت ایسی تھی جو ہمیں یاد تھی، اور قرآن کا جو اصل نسخہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تیار کرایا ہے اس میں بھی محفوظ تھی، اور دیگر صحابہ کرام کو بھی یاد تھی، لیکن لکھی ہوئی کسی کے پاس میں موجود نہیں تھی۔ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس لکھی تھی لیکن ان کے پاس میں کوئی گواہ نہیں تھا۔ حضرت خزیمہ بن ثابت وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جس کے لیے خزیمہ گواہی دے دے بس ان کی گواہی کافی ہے، 2 گواہوں کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم نے صرف ان کے پاس لکھے ہوئے ہونے کی بنیاد پر، اپنے ذاتی طور پر یاد رکھنے کی بنیاد پر اور اس اصل نسخے کے اندر موجود ہونے کی بنیاد پر اس آیت کو بھی قرآن کریم کا حصہ بنا لیا۔ غرض اس درجہ احتیاط کے ساتھ قرآن کریم کو دوسری مرتبہ جمع کیا گیا، اور اس بار قرآن کی کل 7 کاپیاں بنی، 7 نسخے بنے، اور وہ 7 نسخے مختلف علاقوں کے اندر بھیجے گئے۔ مثلا ایک نسخہ مکہ مکرمہ روانہ کیا گیا، ایک نسخہ بحرین بھیجا گیا، ایک کوفہ، ایک بصرہ اور ایک شام اور ایک یمن، اور ایک نسخہ خود مدینہ منورہ کے اندر محفوظ رکھا گیا۔ ان کے علاوہ جس کے پاس میں ذاتی طور پر قرآن موجود تھا ان تمام کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے منگوا لیا، اور منگوا کر کے ایک جگہ ان کو طلب کر دیا کہ اب ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے۔ مقصد کیا تھا کہ آج کے بعد پوری امت ایک طرح کے قرآن کو پڑھنے پر جمع ہو جائے، اپنی طرف سے اس کے اندر کچھ بھی کمی زیادتی نہ کریں اور لوگوں کے اندر اختلاف ختم ہو جائے۔ جب یہ نسخہ تیار کیا گیا تو اس میں کچھ چیزوں کی رعایت کی گئی۔ مثلا قرآن کریم کے بارے میں ابھی شروع میں آیا ہے کہ عرب کے مختلف لہجوں کی رعایت کرتے ہوئے قرآن نازل ہوا، تو اس کے لکھنے میں اس چیز کو کی رعایت کی گئی۔
قرآن کو جو لکھا گیا ہے خود اللہ کے رسول کے زمانے میں قریش کے لکھنے کے انداز پر لکھا گیا ہے، یعنی قرآن کا رسم الخط لکھنے کا طریقہ جو ہے وہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی وہ تھا جو قریش کے یہاں تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی اسی کا پابند کیا کہ اگر آپ لوگوں میں اختلاف ہو تو قریش کے طریقے پر اس کو لکھنا ہے۔ اس کو لکھنے میں اس چیز کی خاص طور سے رعایت کی گئی کہ تمام علاقوں کے اندر تمام لہجوں کو پڑھنے والے لوگ جب اس نسخے کو اٹھائے تو ان کے لیے اپنے لہجے میں بالکل کسی کمی زیادتی کے بغیر اس کو پڑھنا ممکن ہو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کسی بھی زبان کے اندر وویلز ایک طرح کے پاتے ہیں، عربی کے اندر بھی وویلز اصل میں ایک ہیں، الف، واو اور یا، لیکن ان کو پڑھنے کے طریقے دو ہیں۔ کہیں ہم الف پڑھتے ہیں، کہیں ہم کھڑا زبر پڑھتے ہیں، کہیں ہم پیش پڑھتے ہیں واو کے ساتھ میں اور کہیں ہم الٹا پیش پڑھتے ہیں، کہیں ہم کھڑا زیر پڑھتے ہیں، کہیں ہم یا سے پہلے زیر پڑھتے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اسی لیے کہ قرآن جب ایک لہجے کے مطابق لکھ دیا گیا، اب ہم اور آپ ان پڑھ لوگ ہیں، عربی کو اصل ڈھنگ سے جاننے والے لوگ نہیں ہیں، تو ہماری رعایت میں طریقے اختیار کیے گئے ہیں، ورنہ جب ان حضرات نے قرآن کریم کو جمع کیا تو وہاں زبر زیر پیش تھا ہی نہیں، بلکہ انہوں نے نقطوں کو بھی نہیں رکھا، نہ اس پر کوئی نقطہ رہا، نہ کوئی زبر زیر پیش کی کوئی علامت رہی۔ اسی طریقے سے قرآن کو محفوظ کر دیا گیا تاکہ کسی کے لیے بھی اپنی زبان کے لحاظ سے پڑھنے میں دشواری نہ ہو۔ ایک زمانہ ایسے ہی گزرتا چلا گیا، بعد میں وہ لوگ جو عربی نہیں جانتے تھے، جنہیں عجم کہتے ہیں، غیر عرب لوگ جب اسلام کے اندر داخل ہوئے، اب وہ اس کو سمجھے کیسے؟ ایک تو زبان کو نہیں جانتے ہیں، ایک لکھنے کے طریقے کو نہیں جانتے ہیں، اس لیے ان کی رعایت میں زبر زیر پیش کا نظم ضروری تھا، نقطوں کا نظم ضروری تھا۔ کیسے یہ ترتیب بنی؟ آپ مختلف طریقوں سے اس کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم نے تمام باتوں کو جو مختلف انداز میں لکھی گئی ہیں جمع کیا، اور 3 باتیں انہوں نے مجموعی طور پر ذکر کی کہ قرآن کریم کے اندر سب سے پہلے اعراب لگانے کا کام ابو الاسود دؤلی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ جو حضرات نحو پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ نحو کو مدون کرنے والے لوگوں میں ابو الاسود دؤلی کا نام آتا ہے۔ انہی ابو الاسود دؤلی نے سب سے پہلے زبر زیر پیش لگائے، لیکن ان کے زبر زیر پیش ایسے نہیں تھے جیسے ہم لگاتے ہیں لمبے کھینچ کر کے۔ ان کے زبر زیر پیش تھے زبر کی جگہ پر ایک نقطہ اوپر، زیر کی جگہ پر ایک نقطہ نیچے، پیش کی جگہ پر تھوڑا آگے کر کے اسی حرف کے اوپر ایک نقطہ رہتا تھا۔ 2 زبر کے لیے 2 نقطے تھے، 2 زیر کے لیے 2 نقطے نیچے ہوتے تھے۔ اس طریقے سے انہوں نے نظم بنایا، یہ اشارات بنائے، لیکن یہ ظاہر بات ہے کہ کافی نہیں تھے۔ اس کے بعد میں حضرت خلیل بن احمد رحمت اللہ علیہ مشہور نحوی ہیں، انہوں نے یہ کیا کہ ایک تو حمزہ کی علامت انہوں نے بنائی اور دوسرے تشدید کی علامت بنائی تاکہ سمجھنا اور آسان ہو جائے، لیکن یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ نقطے لگے ہوئے ہوں اور حمزہ اور تشدید جہاں پر ہونے چاہیے وہاں پہ موجود ہو، آپ کے لیے سمجھنا مشکل ہے۔ تیسرا مرحلہ آیا، حجاج بن یوسف کا زمانہ آیا۔ حجاج بن یوسف نے 3 بڑے اللہ والے اہل علم کی کمیٹی بنائی، جس کے اندر حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو بھی انہوں نے رکھا، اور ان تینوں حضرات نے وہ نقطے جو ہم اور آپ آج قرآن میں دیکھتے ہیں، وہ زبر زیر پیش اسی انداز میں جو ہم آج قرآن میں دیکھتے ہیں، ان حضرات نے لگائے۔ تو 3 الگ الگ مرحلوں میں قرآن کریم کے اوپر یہ نقطے لگائے گئے۔ ہم ان لوگوں کی رعایت میں جو عربی کو نہیں جانتے ہیں، جن کی اصلی زبان عربی نہیں ہے، ورنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے یہاں اتنی زیادہ سختی کے ساتھ حفاظت کا نظم کیا گیا تھا، اور تمام وہ قرأتیں جو اللہ کے رسول کے زمانے میں موجود تھی ان کو باقی رکھنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اللہ کے رسول نے آخری سال حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ میں جس انداز میں دور کیا گیا تھا، اس انداز کو باقی رکھا گیا ہے قرآن کریم کی شکل میں۔ الغرض قرآن کریم کو اس طریقے سے ترتیب دی گئی۔ ایک کام حضرت عثمان کے زمانے میں اور ہوا، قرآن کریم میں کون سی آیت کس آیت کے بعد ہونی چاہیے، پوری یہ ترتیب اللہ کے رسول کے زمانے سے موجود ہے۔ کون سی سورت کس سورت کے بعد ہونی چاہیے، یہ ترتیب بھی اللہ کے رسول کے زمانے سے موجود ہے۔
البتہ چونکہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں پورا قرآن ایک نسخے کے اندر نہیں آیا تھا، الگ الگ صحیفوں میں تھا، تو وہاں سورتوں کی اس درجے میں رعایت نہیں کی گئی جو اب موجود ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ شکل بھی بنی کہ یہ سورتیں پہلے سورہ فاتحہ، پھر سورہ بقرہ، پھر سورہ آل عمران، پھر اس کے بعد کی صورتیں، اسی ترتیب کے مطابق یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کی ہے۔ تو قرآن ہمارے پاس اس شکل میں موجود ہے۔ پھر آگے چل کر قرآن کریم کو یاد کرنے کی سہولت کے ارادے سے قرآن 30 حصوں میں تقسیم کیا گیا، 30 پارے بنائے گئے، اور پھر ان 30 پاروں کے اندر الگ الگ رکوع بنائے گئے جس میں معنی کی رعایت کی گئی ہے۔ اور بس 30 پاروں کا ہونا، ان رکوعوں کا ہونا، یہ کوئی شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، پڑھنے والوں کی سہولت کا مسئلہ ہے۔ جیسے زبر، زیر پیش اور نقطوں کا ہونا بھی پڑھنے والوں کی سہولت کا مسئلہ ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کے اوپر نہ بات بڑھائی جا سکتی ہے، نہ بنائی جا سکتی ہے، نہ ان کو مدعا بنا کر کوئی مسئلہ کھڑا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ الغرض حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس ضرورت کو محسوس کیا اور قرآن کریم کو یہ شکل دی جو آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس میں ان تمام چیزوں کی رعایت کی گئی جن کی رعایت قرآن کریم میں ہونی چاہیے۔ اسی لیے ہم آج بھی قرآن کو کہتے ہیں مصحف عثمانی، قرآن کے لکھنے کے طریقے کو کہتے ہیں رسم عثمانی۔ اس رسم عثمانی کے خلاف قرآن کو لکھنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ لکھیں گے کہ عربی کو ایسے لکھا جاتا ہے، لیکن آپ کسی نہ کسی قرات کو جو وہاں پہ موجود ہے اس کو مس کر جائیں گے، اس کی رعایت آپ سے نہیں ہوگی۔ اس لیے جیسے قرآن لکھا ہے آپ کہیں لکھنے بیٹھیں گے ویسے ہی لکھنا آپ کے لیے ضروری ہوگا۔ یہ چند باتیں تھیں جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ابھی ذہن میں آئی، اور خاص طور سے قرآن کریم کو جمع کرنے کا طریقہ آپ کے سامنے آ گیا۔ اور کچھ چیزیں ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زندگی سے متعلق، انشاءاللہ اللہ نے خیر رکھی اگلے ہفتے سمجھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، قدر کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔